اگر آپ جانور کو جنگل میں چھوڑ دیں اس کا ذمہ خاص اللہ پر ہے، لیکن جب آپ اس جانور کو اپنے گھر میں لے آتے ہیں تو کھانے پینے کی یا رزق کی ذمہ داری اب بھی اللہ کی ہے، لیکن چونکہ آپ نے خود ایک ذمہ داری لے لی تو اب آپ اس بات کے مکلف ہو گئے کہ اس کو کھلائے اور پلائے۔ رزق اللہ تعالیٰ ہی دے گا، اس کا بھی اس کے جو نصیب کا ہے وہ آپ تک پہنچے گا، لیکن ذمہ داری چونکہ آپ نے لے لی ہے اب اس میں کوتاہی کریں گے تو قابل گرفت ہوں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی جانور پالو تو اس کو دن میں 70 مرتبہ دانا پانی دکھاؤ۔ 70 کا مطلب بکثرت، بھوکا پیاسا نہ رہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ میں نے ایک عورت کو جہنم میں دیکھا کہ جس کے آگے اور پیچھے کو بلی اپنے پنجوں سے نوچ رہی تھی۔ پھر فرمایا اس کے عذاب کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس بلی کو باندھ دیا تھا، نہ اس کو چھوڑا کہ چوہے وغیرہ کھا کے گزارا کر لیتی، اور نہ اس کو کچھ غذا ڈالی حتیٰ کہ وہ اسی طرح مر گئی۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں جو میرے بھائی بہن مجھے ملاحظہ کر رہے ہیں، اگر آپ گھر میں کوئی جانور پالے، ہم بعض اوقات کہتے ہیں جی ہم بچوں کے لیے لے کر آئیں، بچے خوش ہوں گے۔ اب بچے تو بچے ہیں، وہ پکڑ کے کسی کی گردن مروڑ رہے ہیں، کسی کی ٹانگیں توڑ رہے ہیں، اور ان کو چھوٹے چھوٹے پنجروں میں مقید کیا ہوا ہے، اور بہت ہی تکلیف میں بعض اوقات جانور زندگی گزار رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے وہ بیچارہ دارے پانی سے پوچھ کر جاتا ہے، اس کا وبال ہم پر ہوگا۔ ایسے ہی فشز اگر لے کر آئیں اپنے گھر میں، فش وغیرہ، تو اس کے آکسیجن کا اہتمام کرنا، اس کے غذا کا اہتمام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم بعض اوقات چھوٹے چھوٹے برتنوں میں فش ڈال دیتے ہیں، فش کو چاہیے آکسیجن، جب اس برتن کے اندر موجود آکسیجن وہ سک کر لیتی ہے تو اس کو مزید چاہیے، اور وہ اندر آ نہیں رہی ہوتی آکسیجن، تو اسی لیے اب مر کے دیکھیں پانی کے اوپر آ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کے پاس تو زندہ تھی ایکویریم میں، اور ہمارے پاس آ کے مر گئی، وہ اس لیے مر گئی کہ آپ نے انتظام نہیں کیا۔ تو اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔